یہ بہت اہم سوال ہے اور بہت ضروری ہے، میں سمجھتا ہوں اس میں ہر مسلمان کو اس میں ایک رول پلے کرنا ہے۔ تو میں اس کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کروں گا۔ پہلا علماء کا کردار، دوسرا حکومتوں کا کردار، اور تیسرا عوام کا کردار۔ سب سے پہلے علماء کرام کو چاہیے کہ دنیا میں پھیل کے جن جن ملکوں میں بھی جو زبانیں بولی جاتی ہیں ان زبانوں میں سیمینارز، لیکچرز، کتابیں، مٹیریل پہنچائیں اچھے سے اچھے انداز سے، اچھے سے اچھے طریقے سے، کہ وہ ہر شخص کو اس دنیا میں جو تقریباً 5 بلین غیر مسلمز رہتے ہیں، 5 ارب غیر مسلم ہیں، وہ ایک ایک فرد تک ان تک وہ پہنچ سکے، وہ مٹیریل، وہ مواد، وہ چیزیں، وہ سب کچھ، جس سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سے بہترین انداز میں ان کی ترجمانی کی جائے۔ پہلا کام تو یہ ہے۔ نمبر 2، میں نے عرض کیا تھا کہ جو حکومتیں 60 سے تقریباً کے قریب مسلمان ممالک ہیں اور 195 کے قریب دنیا کے ممالک دوسرے ہیں ٹوٹل، یعنی کہ تقریباً 35 ملک ہو گئے غیر مسلموں کے اور 60 ملک مسلمانوں کے۔ ان 35 ممالک کے اندر ان 60 کے 60 ملکوں کے سفیر موجود ہیں، یہ ہر کم سے کم ایک ہے، یعنی کہ 60 سفیر ہو گئے ہر ملک میں۔ اگر یہ 60 سفیر مہینے میں ایک دن ایسا رکھ لیں کہ وہاں کی اسٹیٹ کو بھی، وہاں کے آفیشلز کو بھی جا کے یہ سیمینارز ارینج کر کے بتائیں، وہاں کے عوام میں بھی سیمینارز ارینج کریں، علماء کی معاونت کریں اس کے اندر، تو میرے خیال میں ونس اے منتھ، یعنی کہ مہینے میں ایک مرتبہ بھی اگر کریں گے تو 60 مہینے تو یہ چلتا رہے گا سلسلہ عظمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کو پہنچتی رہے گی۔ کم سے کم یہ تو احساس ہو جائے گا کہ ان کے ہاں تو جو ہے سو ہے، ہماری کتنی قدر ہے، اور ہمارے جذبات بھی اس میں شامل ہوتے ہیں، ہماری محبت بھی شامل ہوتی ہے، تو ان میں کم سے کم قدر احساس بڑھے گی انشاءاللہ۔ اور تیسرا کام میں سمجھتا ہوں کہ عوامی سطح پہ ہو سکتا ہے، اور وہ سب سے زیادہ طاقتور کام شاید وہی ہو۔ ہم آج مسلمان ایک ایسی قوم بن کے دکھائیں کہ دیکھنے والا کہے کہ جس کی جو قوم ایسی اخلاق میں ہے، اچھی ہے، ایماندار ہے، سچی ہے، منظم ہے، اور حقوق انسانی کیا جانوروں کے حقوق کا بھی خیال رکھتی ہے، اتنی عظیم قوم دکھیں ہم کہ لوگوں کو یہ مجبور ہو جائیں سوچنے پر کہ جو قوم ایسی ہے تو ان کا نبی کیسا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حرمت رسول کے لیے بہت بڑی خدمت ہے۔